السلام علیکم۔ رات کا 1 بجے کا وقت ہے جب میں اپنی عزت بچا کر گھر سے بھاگی تھی۔ اچانک مجھے ایک ٹرک نظر آیا تو میں چپکے سے اس میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ٹرک اب کہاں رکے گا۔ بہت دیر بعد ٹرک ایک بنگلے کے سامنے رکا تو میں بھی آرام سے وہیں اتر گئی اور دبے قدموں سے اندر گئی تو ایک کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ جو ہی بیڈ پر بیٹھی تو نیند غالب آ گئی اور وہیں پر ہی سو گئی، اور جب آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ رات گہری ہو چکی تھی مگر میں ابھی تک جاگ رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر ابو کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں رہ گئے تھے۔ گھر میں فقط ہم دو لوگ ہی رہتے تھے، میں اور ابو۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، پھر امی کا تو 3 برس قبل ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں ہی تھی جو ابو کو سنبھالی ہوئی تھی۔ تبھی دروازے کی دستک ہوئی تو میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور یہاں وہاں گرتے پڑتے باپ کو سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ ابو کو جوئے اور نشے کی بہت بری لت لگ چکی تھی۔ میں ان کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی مگر وہ تو میری کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ میں نے انہیں چارپائی پر بٹھا دیا، تب وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے، پھر بولے، الینا تو میری بیٹی نہیں ہے، جانتی ہے نا؟ تو 6 ماہ کی تھی جب تیری ماں میرے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تو جانتی ہے کیا تو منحوس ہے؟ تیری منحوست نے ہم سب کو تباہ کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابو زور زور سے بولتے ہی رہ گئے، منحوس، الینا منحوس، ادھر مر، میرے پیر دبا۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی رہی۔ پھر سے ابو کی آوازیں لگیں، منحوس، میرے پیر میں درد ہے، جلدی آ۔ میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے خود پر بہت ضبط کیا مگر ناکام ہو گئی۔ آج میں اٹھ ہی گئی تھی۔ میں دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، منحوس ہوگا تو بڈھے؟ کیا تو سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر کے سودا لایا ہے جو تیرے پیر دباؤں؟ تو اپنے جیسے نشئی دوستوں کے ساتھ جوا کھیل کر آیا ہے۔ میرا بس چلے تو تجھے اس گھر میں داخل نہ ہونے دوں، اور تو کہتا ہے کہ میں تیرے پیر دباؤں؟ میں غصے سے ہامتی ہوئی اپنی ساری فرسٹریشن ابو پر نکال رہی تھی، جبکہ وہ مزے سے چرپائی پر لیٹ کر کوئی گانا گا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھر سے لیٹ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے پانی گر رہا تھا، دل بہت پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں بری نہیں تھی، نہ ہی میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی، مگر گھر کے حالات اور میرا باپ مجھے اس نہج پر لے آیا تھا کہ بدتمیزی کے سوا میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچتا تھا۔ میں چھوٹی سی تھی جب ابو کے منہ سے اپنے لیے توہین آویز الفاظ سنتی آئی تھی۔ میری ماں گھر سے بھاگ گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں یوں ہی روتے روتے سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ ابو کی آواز سے کھلی۔ وہ کہہ رہے تھے، الینا کچھ کھانے کو دو، بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ 10 بج چکے تھے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور ابو کے لیے پراٹھا اور چائے بنا کر لے آئی۔ ابو ناشتہ کرنے لگے تو میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں بولی، ابو آپ کی صحت بہت خراب ہو گئی ہے، نشہ آپ کو اندر ہی اندر سے کھا رہا ہے۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، بس کر الینا، پھر سے شروع مت ہو جانا، میں بہت تنگ آ گیا ہوں تمہاری ان باتوں سے۔ میں بولی، ابو جب میں 6 ماہ کی تھی تو میری ماں آپ کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے تھی کیونکہ ان کو آپ پر بھروسہ تھا کہ آپ میرا خیال رکھیں گے، آپ باپ بن کر دکھائیں گے۔ نشے کی زیادتی سے آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھری دنیا میں بے سہارا رہ جاؤں گی۔ میں کیا کروں گی آپ کے بغیر؟ ابو ناشتہ کر چکے تھے، جلدی سے اور اٹھے اور بولے، تو فکر نہ کر، تمہارا بندوبست میں نے کر دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ نہ جانے ابو کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر وہ چلے گئے تو میں گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ ابھی میں فارغ بھی نہ ہوئی تھی کہ ٹیوشن والے بچے آ گئے۔ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ میرے ہی دم سے گھر کا خرچہ پانی چل رہا تھا۔ بچے چلے گئے تو میں ہانڈی وغیرہ بنانے لگی۔ میں بہت اداس تھی کہ نہ جانے زندگی میرے ساتھ آگے آگے کیا کرے گی۔ ابو تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، جبکہ میں ان کی ٹینشن میں گھل گھل کر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صبح کے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور ابھی تو رات کے 10 بج چکے تھے، مگر وہ گھر واپس نہیں آئے تھے۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، تب میری آنکھ لگ گئی۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میری آنکھ کھٹ پٹ سے کھلی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ابو گھر واپس آ گئے ہیں۔ میں اٹھنے لگی تو کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں شدید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں آنکھیں ادھر ادھر گھما کر دیکھا تو ایک بڑی سی عمر کا مرد میرے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ وہ نشے سے ڈول رہا تھا، جبکہ ابو دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ وہ نشے میں نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اس آدمی کو دھکا دیا اور خود پیچھے ہٹ گئی۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی اور میں بولی، ابو یہ کون ہے؟ ابو چپ چاپ کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی ایک بار پھر سے میری جانب بڑھا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ابو بولے، الینا
یہ ہمارے جوئے کے اڈے کا مالک ہے۔ بہت دن ہو گئے میں جوا ہارتا جا رہا ہوں، مجھ پر قرض بھی بہت چڑھ گیا ہے۔ مالک نے آج مجھے اڈے میں داخل ہونے نہیں دیا۔ وہ بولا پہلے اپنا پچھلا قرض اتارو، تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ میری جوان بیٹی ہے، اس سے شادی کر لو۔ الینا، یہ بہت امیر آدمی ہے، اس سے شادی کر کے مجھ سے قرض بھی اتر جائے گا اور تمہارا فرض بھی اتر جائے گا، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں نے اس بڈھے کو غور سے دیکھا تو وہ میرے ابو کا ہم عمری لگتا تھا، بس اتنا تھا کہ وہ خوش لباس اور ابو کے مقابلے میں اس کی صحت اچھی تھی۔ میرے دل میں گلہ آ گیا کہ میری جان ایک نشے سے چھوٹ رہی ہے تو میرے پلے دوسرا نشہ ہی پڑ رہا ہے، لیکن میں نے اس سب کو قسمت کا لکھا مان کر تسلیم کر لیا۔ وہ بوڑھا میری جانب بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، میرے ساتھ چلو۔ میں بولی، مگر نکاح تو ہو جائے۔ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ وہ مکروہ ہنسی ہنس کر بولا، ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، اب میں مولوی صاحب کہاں سے ڈھونڈوں؟ تم میرے ساتھ چلو، نکاح صبح پڑھوا لیں گے۔ اس بوڑھی کی نیت سمجھنے میں مجھے ایک پل نہیں لگا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میری عزت محفوظ نہیں رہی۔ اس مشکل کی گھڑی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر دل کو ایک تسلی تھی کہ دونوں بوڑھے کمزور تھے، میں ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں نے جھٹ سے اس کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور خود باہر نکل گئی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر پیچھے سے کنڈی بھی لگا دی تھی۔ میں دیوانہ وار سڑکوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ میں کہاں جاتی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ میں سڑک کنارے چل رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جس لڑکی کی عزت اس کے گھر کی چار دیواری میں بھی محفوظ نہ ہو، وہ باہر بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد کسی سیف مقام پر پہنچ جاؤں، مگر میرے پاس کچھ ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے میری نظر ایک ٹرک پر پڑی۔ وہ ٹرک سٹارٹ تھا، مگر اس کا مالک گلی کے ایک کونے میں کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نے اس سے نظر بچا کر ٹرک کے پچھلے حصے میں جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک سٹارٹ ہو چکا تھا۔ میرے چہرے پر نرم نرم سی ہوا پڑنے لگی تھی، آنکھوں سے ڈھیروں آنسو ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ آج میں نے وہ کام کرنا تھا جو پہلے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے تصور میں اپنی مرحومہ ماں کو اپنے سامنے بٹھا لی اور بولی، امی آپ مجھے بتائیں، آپ نے میرے باپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا تھا؟ آپ نکاح میں ان کی تھیں، ان سے ہی آپ کو اولاد بھی ہو گئی، مگر پھر بھی آپ اس کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ گئیں۔ اگر عشق کا بھوت آپ پر سوار تھا تو کم از کم مجھے تو میرے حقیقی باپ کے پاس چھوڑ جاتی۔ آپ کے نشئی عاشق نے رسوائی کے سوا ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ہوش مجھے تب آیا جب ٹرک رک چکا تھا۔ ٹرک ڈرائیور ٹرک سے اتر کر دور جا رہا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ٹرک ایک بنگلے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بنگلے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ٹرک سے اتری، اس بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اسی بنگلے میں ملازمت کر لوں گی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ تب میری نظر ایک کمرے پر پڑی۔ میں نے ایسا سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ خالی تھا۔ میں اس کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گئی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کتنی دیر سوتی رہی ہوں۔ تب میری آنکھ دروازہ کھلنے کی آواز سے کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے کا منظر دیکھا تو میں سہم گئی۔ میرے سامنے ایک کالا سیاہ لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے بال گھنگریالے تھے، جبکہ دانت پان کھانے کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اپنی موٹی توند پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں شدید خوفزدہ ہو چکی تھی کہ کیا جواب دوں۔ میں بولی، میں مسافر ہوں جی، مجھے کچھ دیر کے لیے آرام کرنا تھا، اس لیے میں آپ کے گھر آ گئی۔ وہ لڑکا طیش میں آ گیا اور بولا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور میرے گھر میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ میں بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لڑکا بولا، اچھا اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو مجھے اپنے سامان کی تلاشی دو، دکھاؤ کیا کیا لے کر آئی ہو تم۔ میں اسے اپنا کیا سامان دکھاتی، میں تو خالی ہاتھ آئی تھی۔ میں بولی، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ وہ لڑکا بولا، اچھا میں سمجھ گیا ہوں کہ تم میرے گھر چوری کے غرض سے آئی ہو۔ تم روکو ذرا، میں بھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی نورانی چہرے والی عورت داخل ہوئی۔ وہ بولی، لڑکی تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکا بولا، امی یہ چور ہے اور ہمارے گھر میں چوری کی نیت سے آئی ہے۔ اس لڑکی کی والدہ بولی، تم چپ رہو، مجھے لڑکی کے ساتھ بات کرنے دو۔ ہاں کہو، تم کون ہو اور کیسے آئی ہو یہاں؟ میں رونے لگی اور بولی کہ میں بے آسرا لڑکی ہوں، کل رات اپنے گھر سے عزت بچا کر بھاگی تھی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس گھر کا دروازہ کھولا دیکھا تو سوچا کیا پتہ اللہ نے میرے لیے سبب بنا دیا ہو، اس لیے میں اس گھر میں آ گئی۔
مگر مجھے علم نہیں ہوا کہ کب میری آنکھ لگ گئی، مگر اب یہ صاحب مجھ پر بلا وجہ شک کر رہے ہیں۔ اگر میں نے چوری کرنی ہوتی تو میں رات ہی کر لیتی، میں نے صبح کا انتظار ہی کیوں کرنا تھا؟ وہ عورت بولی، ہاں بیٹا، مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی ہے، تم اس پر شک مت کرو، تم جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، پیچھے میں سنبھال لوں گی۔ وہ لڑکا بولا، امی میں آپ کو کیسے اس عورت کے ساتھ تنہا چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ مجھے کام پر بھی آپ کی فکر ستائے گی۔ وہ عورت بولی، بلال تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں کہ کسی چور اچکی کو اپنے گھر میں رکھ لوں گی، تمہاری ماں ہوں میں آخر، میں بھی لوگوں کو پرکھ سکتی ہوں۔ وہ لڑکا کچھ دیر شش و پنج کا شکار رہا، پھر چپ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ عورت میری طرف متوجہ ہوئی تو میں ایک دفعہ پھر سے رونے لگی۔ میں بولی، آنٹی میں بہت مجبور ہوں، میرا یقین کیجیے، میں آپ کے گھر کسی غلط نیت سے نہیں آئی۔ وہ عورت بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری آنٹی نہیں لگتی، تو تم مجھے ماں کہہ سکتی ہو، اور مجھے صفائی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور پراٹھا بنا کر دیا۔ وہ بولی، بیٹی جلدی سے کھانا کھا لو، پھر ہم دونوں ماں بیٹی مل کر ڈھیروں باتیں کریں گی۔ میں رو رہی تھی اور بولی، میں کھانا نہیں کھانا چاہتی۔ امی غصے سے بولی، میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں کہ اگر تم نے میرے گھر میں رہنا ہے تو کھانے سے ناراضگی نہیں کرنی۔ مجھے کھانے سے ناراض ہونے والے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی اور کھانا کھانے لگ پڑی۔ پھر وہ بولی کہ بیٹی تم مجھے بتاؤ، تم کون اور کہاں سے آئی ہو؟ مجھے اپنی ساری زندگی کی داستان سناؤ۔ میں ہنس کر بولی، میری زندگی کی کیا داستان ہے؟ آنکھ کھولی تو ستلے باپ کا سایہ اپنے سر پر پایا۔ ماں مشقت کی چکی میں پیسنے کی عادی تھی۔ پہلے تو باپ کبھی کبھی نشہ کر کے آتا تھا، مگر جوں جو عمر بڑھتی گئی اس نے نشہ بھی بڑھا دیا، اب تو وہ جوا بھی کھیلنے لگا تھا۔ ماں نے مجھے اپنی حیات میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ میرا سگا باپ نہیں ہے، اور میرا سوتیلا باپ بھی مجھے اس بات کی بار بار یاد دہانی کرواتا رہتا تھا کہ میری ماں نے اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کی ہے اور اپنے پہلے شوہر کو اس کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد ابو پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا، وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکا نہیں۔ کل رات میں سو رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرا گاہک میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے ابو نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ فروخت کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا جو کہ جوئے کا اڈا چلاتا تھا۔ میں نے اس پر بھی اف تک نہ کی کہ چلو شادی ہو جائے گی، کیا پتا اسے میرے حالات ہی بدل جائیں، مگر وہ شخص مجھے نکاح کے بغیر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ یہ چیز میں برداشت نہ کر سکی اور گھر سے بھاگ گئی۔ امی نے میرے سر پر پیار دیا اور بولی کہ میری بچی تم تو بہت ہمت والی ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم آج سے میری بیٹی اور میرے گھر میں ہی رہو گی۔ اب میں اور وہ عورت گھر میں رہنے لگی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، اس نے سچ میں ماں بن کر دکھایا تھا۔ میں بھی انہیں امی ہی کہا کرتی تھی، ہم دونوں نے مل کر گھر کے کام کیے کرتی تھی۔ ایک دن میں کھانا بنا رہی تھی کہ امی بولی، بیٹی تم سے ایک بات کہوں؟ میں بولی، جی جی ضرور کہیں۔ وہ بولی کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بیوی لے کر آؤں گی جو ہر لحاظ سے اچھی ہو، سگڑ بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو۔ تم میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو مجھے اپنی بہو میں چاہیے تھیں۔ میں تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، کیا تم میرے بیٹے بلاول کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہو؟ میرے سامنے امی کی بیٹے کی شکل گھوم گئی، میرا دل ایک دم سے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ میں اپنے گزشتہ زندگی میں بھی سسک کر گزاری اور اپنی آنے والی زندگی بھی یوں ہی گزار دوں؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ امی کے سائے میں یہ زندگی بآسانی کٹ جائے گی، اس لیے میں ان سے کہہ دی کہ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب امی ہر روز بلاول کو خط لکھتی اور مجھے کہتی تھی کہ یہ خط میں ڈاک خانے میں ڈالا ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ امی اس جدید دور میں بھی اپنے بیٹے کو خط لکھ کر بھیجتی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو فون کیوں نہیں کر لیتی؟ لیکن میں ان سے کبھی اس بات پہ متعلق پوچھ نہ پائی تھی۔ امی جو بھی خط مجھے دیا کرتی میں وہ خود لازمی پڑھ لیا کرتی۔ ہر خط میں امی نے لکھا ہوتا کہ بلال شادی سے جلدی سے اپنا کام ختم کر کے گھر واپس آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے بیوی ڈھونڈ لی ہے۔ بلال کے خط بھی امی سے چوری چپ کے پڑھ لیا کرتی تھی۔ اس کے ہر خط میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ امی مجھے کچھ وقت دیں، ابھی میرا کام مکمل نہیں ہوا، میں جیسے ہی فارغ ہوا میں واپس آ جاؤں گا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بلال ایسا کون سا کام کرتا ہے جس کے متعلق اس کی والدہ نے کبھی مجھ سے بھی کھل کر بات ہی نہیں کی اور نہ ہی کبھی خط میں اس کام کا تذکرہ کیا ہے۔
یوں ہی وقت گزرتا رہا اور ایک دن بلال واپس آ گیا تھا۔ اس کی توند پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی اور اس کا رنگ پہلے سے مزید سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کی رفت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ کیا میری یہی قسمت ہے، مجھے اس قسم سے انسان سے شادی کرنا ہوگی۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ مجھے بس اس بات کا اطمینان تھا کہ کم از کم گھر بار والی ہو جاؤں گی، مجھے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ شکلوں کا کیا ہے، شکل اور حسن کون سا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ 3 دن بعد میرا نکاح تھا۔ میں نے آج تک کبھی بلال کے ساتھ بات تک نہیں کی تھی۔ نکاح سے ایک روز قبل جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو بلال ادھر آ گیا اور بولا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں علینا، کیا تم مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو ہنس پڑا اور بولا، ایسی کون سی مجبوری ہے جو تم مجھ جیسے انسان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو چکی ہو؟ میں بولی کہ میں حلال رشتے میں بننا چاہتی ہوں، شکل و صورت معنی نہیں رکھتی، ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اسی نے ہمیں بنایا ہے۔ پھر کام میں کمی یا نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے یہ باتیں میں خود کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہی تھی یا بلال کو قائل کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میری باتیں سن کر بلال بہت خوش ہو گیا اور بولا، لگتا ہے تمہارے ساتھ زندگی میری چین سے گزرنے والی ہے۔ میں بلال کی بات سن کر مسکرا پڑی تھی۔ اگلے دن میرا نکاح تھا۔ اگلے دن امی مجھے نکاح کے بعد بلال کے سجے سجائے کمرے میں بیٹھا ہوئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی ایک چیز کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ پلٹا دیا جبکہ سامنے بیٹھے شخص کو میرا دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ وہ بلال نہیں تھا، اس کی جگہ کوئی بہت ہی خوبصورت جوان بیٹھا تھا۔ میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تو اس نے جلدی سے اٹھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، کیا کر رہی ہو؟ امی سے مار پڑواؤ گی کیا؟ میں بولی، آپ ہیں کون اور میرے کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، اس طرح کا بیہودہ مذاق کرتے ہوئے میں آپ کے بارے میں بلال سے شکایت کروں گی۔ وہ لڑکا میری بات سن کر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھایا تو میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کر لیا۔ وہ بولا، علینا میری بات تو سنو، میں ہی بلال ہوں، میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ دراصل میں ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں پر مجھے بھیس بدل کر لوگوں کی جاسوسی کرنا ہوتی ہے اور میں اس طرح بہت اہم معلومات نکلوا لیتا ہوں۔ آج کل بھی میں ایک بہت اہم مشن پر ہوں، اس لیے میں روپوش ہو چکا تھا۔ جب تمہیں میں نے پہلی بار دیکھا تو مجھے لگا کہ تم بھی میری طرح بھیس بدل کر یہی کام کرتی ہو، اس لیے تم میرے گھر آئی ہو۔ اس لیے میں تمہیں اپنے گھر سے نکلوانا چاہتا تھا، مگر شاید امی نے تبھی تمہارے چہرے میں اپنی بہو دیکھ لی تھی جو مجھے یہ کام کرنے سے باز رکھا تھا۔ امی مجھے خط لکھ کر بلا رہی تھی، اس لیے مجھے اپنا کام ادھورا چھوڑ کر آنا پڑا اور تم سے شادی کرنا پڑی۔ اب میں مجبور ہوں کہ مجھے شادی کے اگلے دن ہی دوبارہ واپس کام پر جانا پڑے گا، لیکن تم پریشان مت ہونا، میں بہت جلد واپس آؤں گا، صرف تمہارا بلال بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں تو بلال کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ بلال ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھا انسان تھا۔ اس کی سنگت میں زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے مشکلات سے بچا کر امان دیا اور میری عزت کی حفاظت کی۔ اللہ نے مجھے بلال سے ملا کر میری زندگی کی تمام محرومیاں ختم کر دی ہیں۔